مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون الی آخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، عہد کو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ تم اس کے ساتھ جڑو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی خسارے میں رہنے والے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ اللہ کا عہد کون سا؟ اللہ رب العزت نے تورات میں یہود سے عہد لیا کہ تم نے نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے اور اس نبی کی مدد اور نصرت کرنی۔ انہوں نے اپنے نبی کے سامنے اس وعدے کو پکا کیا، پورا کرنے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں مکر گئے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم الست کو، جب کہ تمام روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور اللہ رب العزت نے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا، قالوا بلا، کہا کہ مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ بعد میں انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے ستاروں کو بنا لیا، کسی نے بتوں کو معبود بنا لیا۔ اس بات کی طرف اشارہ۔ یوم الست یہ ایک ایسا دن تھا جب جملہ ارواح کو اللہ رب العزت نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا۔ وہ جو دن، جس دن عہد لیا گیا، اس دن کو یوم الست کہتے ہیں۔ الست یعنی کیا میں نہیں ہوں، ربک، تمہارا رب، بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب نے اقرار میں سر ہلایا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس روح نے اللہ کو ماننے کا اقرار کیا وہ روح محمدی تھی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اول و آخر کہا جاتا ہے کہ حضور سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، عہد کا ایک مطلب وعدہ ہے، ینقضون کا مطلب توڑنا ہے، میثاق کہتے ہیں پکا، پختہ وعدہ۔ جب پختہ وعدہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ النقد کا مطلب ہوتا ہے رسی کو ایک دوسرے کے ساتھ، جو کہ مربوط رسی ہوتی ہے، مربوط ہونے کے بعد اس کو توڑ دینا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا۔ اس کا اول مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے تمام رسولوں کو ماننا ہے، انہوں نے بعض کو مانا اور بعض کو کاٹ دیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جملہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو توڑ دیا۔ یہ توڑنا چونکہ معیوب بات ہے، ایک عیب ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ توڑتے ہیں، یعنی ظاہر ہے اچھے لوگوں کا ذکر تو نہیں ہو رہا، یہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا پروردگار نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے۔
نبی اکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس پر شاہد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالے، اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، قطع تعلقی نہ کرے۔ اچھا، ہمارے عموم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر باپ ہے تو وہ بچوں کے دلوں میں اس بات کو راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تیرے مامے ٹھیک نہیں ہیں، تیرے فلاں ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہر وہ رشتہ جو اس کی زوجہ کی طرف سے آتا ہے، باپ بچوں کو اس سے ورغلاتا ہے، اس سے بھٹکاتا ہے۔ اور ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے تیرے چاچے ٹھیک نہیں ہیں، اور ماں کیا کہتی ہے؟ تیری پھپھو ٹھیک نہیں ہے، پھر اس پہ لطیفے بنتے ہیں۔ تو کیا والدین سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کچے دماغ تھے اور پھر ساری زندگی وہ نہ مامے کو صحیح طرح بلاتے ہیں، نہ چاچے کو صحیح طرح بلاتے ہیں، نہ پھپھو گھر میں آ جائے تو سلام لینے کے روادار نہیں ہیں، اور ہم پھر تسمیہ بھی چلاتے ہیں، ہم پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کس نہج پہ کی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بھی توڑتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ان سے توڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو توڑنے والے ہیں، خصوصاً ہم یہاں پہ والدین کا ذکر کر رہے ہیں، والدین کا بڑا ادب و احترام ہے، لیکن بچوں کی بابت پوچھا بھی جائے گا۔ حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص حکمران ہے، ہر شخص نگران ہے اپنی رعیت کے بارے۔ اس کی رعیت اس کے بچے ہیں، اگر بڑا بھائی ہے اس کی رعیت اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر وہ فیکٹری کا آنر ہے اس کی رعیت اس کے ملازمین ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا نماز کا وقت تھا تو نماز کی اجازت کیوں نہیں دیتا تھا؟ اگر ٹھیکیدار ہے اس سے پوچھا جائے گا مزدور تیرے انڈر کام کرتے تھے تو انہیں نماز کا حکم کیوں نہیں دیتا تھا؟ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ ہر بندہ چڑھ دوڑتا ہے مولویوں پہ، علماء، یہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کلکم راع، یہ دین اسلام میں بڑا یہ جمیل حسین دین ہے، یہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے جی پوپ ہی ہر چیز کرے گا، نہیں، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص سے سوال ہوگا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ، چھوٹی چھوٹی بات لے کے ہم ساری زندگی اسی بات کو، ایک دفعہ تو کیتا سی، ایک دفعہ تو یار چھوڑ دو خدا کا واسطہ ہے، وہ ایک درگزر بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کیا کرو۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے، کیا تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، پھر تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو نا، تم کیوں نہیں کرتے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو بدلے میں تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ بعض علاقے ایسے بھی ہیں وہاں پہ نسلاً بعد نسلن لڑائیاں ہیں، خاندانی لڑائیاں چلتی ہیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری 1000 سال پرانی دشمنی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے، یہ فساد ہی ہے نا، وعدہ کر کے توڑ دینا، یہ فساد ہی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا وہی نقصان میں رہنے والے لوگ۔ خسارہ کیا ہے؟ نقصان، خسارہ ہی خسارہ، ایک طرف اتنی نیکیاں اکٹھی کر لی، ایک طرف یہ کام کر لیے۔ تو اگر من دودھ ہو، من دودھ میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے وہ صاف رہتا ہے، شراب پڑ جائے اس میں سرکہ پڑ جائے وہ تو پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ فرماتا ہے بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوئے، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں جلایا۔ ایک ہوتا ہے جلانا، ساڑ دینا، ایک ہوتا ہے جی لانا، جیم کے نیچے زیر۔ جلانا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا اردو میں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیسے اس کا رب کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں جلایا، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، جلائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اولاً ذکر ہے حالانکہ تم مردہ تھے، کس طرح مردہ تھے کہ کوئی مذکور شے ہی نہیں تھے، ہم پہلے نہیں تھے، آج سے 30 40 50 60 سال پہلے ہم تھے؟ ہم نہیں تھے۔ جب ہم سوچتے ہیں ہم نہیں تھے ہمیں خوف نہیں آتا،
لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں ہم نہیں ہوں گے پھر ہمیں خوف آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہماری ہستی ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، ہم اس جسم کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جب یہ تصور آتا ہے کہ بھئی اب اس نے ختم ہو جانا ہے تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی. تو ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، ایک وقت نہیں ہوں گے پھر بھی چلتا رہے گا. تو فرمایا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تم تو مردہ تھے اس وقت بھی. کہاں پہ تھے؟ حضرت آدم کی پشت میں، اور پھر اس پشت کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں منتقل کرنا شروع کر دیا. ہم اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے، پھر اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی یہاں تک کہ ہمارا وجود بنا دیا. اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی مذکور شے ہی نہیں تھا؟ شے تو تھا مگر قابل ذکر نہ تھا، کپڑوں پہ پڑتا تو کپڑا پلید ہو جاتا. اب وہ جو کپڑے پہ گرا وہ کون تھا؟ وہ تو تھا، وہ انسان تھا. اسی پلید قطرے سے اللہ کہتا ہے ہم نے تیرا وجود مسعود پیدا کیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف پروردگار عالم ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کی شان نہیں. فرمایا تو ذرا سوچ، تو وہ گندا قطرہ تھا، اب تو میں کرتا پھرتا، اب تو اکڑتا. ایک اللہ والے کے سامنے ایک متکبر آدمی اکڑ کے چل رہا تھا، بازو ہلا کے، تو وہ کہنے لگے پیٹ میں تیرے گند بھرا ہے، تو اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے. یہ متکبر اللہ کی صفت ہے. اللہ کو تکبر زیبا ہے، بندے کو زیبا نہیں ہے، بندے کو عاجزی زیبا ہے. فرمایا تو جھک جا، تو جب تو جھکے گا اللہ تعالیٰ تجھے خود ہی سر بلند کر دے گا. یہ حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی کوئی شے نہ تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں جلایا. کہاں پہ جلایا؟ ماں کے پیٹ میں تیرا وجود پیدا کر دیا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی. تو جب روح پھونکی جاتی ہے اس وقت باقاعدہ طور پہ وہ زندہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ یاد رہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن یعنی کہ 4 ماہ کا ہو جائے، اس کے بعد ابورشن کروانا یہ کسی جان کو قتل کرنے کے مترادف. اور اس سے پہلے اگر زچہ بچہ میں مسائل ہوں، طبیب حاذق مسلمان ڈاکٹر ہو، خوف خدا رکھنے والی ہو، وہ کہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی وجہ سے اس ماں کو یہ مسائل سویر قسم کے لاحق ہو سکتے ہیں، تو 2-3 اطباء سے مشورہ کر کے اس سے پہلے بامر مجبوری اگر ابورشن کروانا چاہے تو ابورشن بھی کروا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر 120 دن گزر جائیں اور روح پھونک دی جائے اس کے بعد اسقاط حمل کروانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو قتل کرنا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا. زندہ کیسے کیا؟ انسان کو اللہ نے زندگی کیسے بخشی؟ مٹی، ہوا، آگ اور پانی، اور پھر ان تمام چیزوں کا مجموعہ نفس حیوانی. یہ 5 چیزیں عالم خلق کی اور 5 عالم امر کی. عالم امر کی کون سی چیزیں؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یہ 5 چیزیں عالم امر کی اور بقیہ 5 عالم خلق کی، ان کا مجموعہ بنا تو انسان بنا. یہ جو عالم امر کی چیزیں ہیں، امر کہتے ہیں اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی، تو جن کو اللہ نے کہا ہو جا یہ عالم امر ہے، جس کو ہم لطائف بھی کہہ دیتے ہیں. صوفیہ ان پر توجہ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے کبھی صوفیہ اصل دیکھے نہیں ہیں، ہم نے صرف اعتراض ہی کیا ہے. تو صوفیہ جب ان پر توجہ کرتے ہیں، کس پہ توجہ کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لطیفہ. لطیف سے لطیفہ ہے، لطیف کہتے ہیں ایک نازک شے، لطیف شے، مزیدار شے. اللہ نے انسان کے اندر کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، اس کو لطیفہ کہتے ہیں، یعنی دل سے متصل. اللہ رب العزت نے ایک لطیفہ رکھا ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. اس کے بالکل اپوزٹ ایک لطیفہ ہے، اس کو لطیفہ روح کہتے ہیں. جب بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، وہ ایسا اللہ والا جو اس کو وقت بھی دے سکے، جو اس کو اپنے پاس بٹھا سکے، جو اس کی تربیت کر سکے اور اس کو اللہ تک پہنچا سکے، اور خود بھی جانتا ہو کہ یہ کیا چیزیں، پھر وہ اس پہ توجہ کرتا ہے. جب وہ توجہ کرتا ہے تو پھر حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلن تے آئی. تو یہ اندر کی کچھ چیزیں ہیں جس کو عالم امر کہا جاتا ہے.
ان چیزوں کا مجموعہ یہ حضرت انسان ہے، اور یہ ذکر کیا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر مظہری۔ فاحیاکم کا پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، ایک وقت تک تم زندہ رہے، دنیا میں آگے زندگی گزاری، ہمیشگی کی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ ثم یمیتکم، پھر کچھ عرصہ گزرا، ثم تراخی کے لیے آتا، یعنی کچھ عرصہ ہم نے تمہیں دنیا میں چھوڑ دیا، تم نے کچھ کمایا، کچھ اپنے پاس جمع کر لیا، کچھ آخرت کو بھیج دیا، ثم یحیی، پھر ہم نے تمہیں مار دیا، یعنی ہم نے تمہاری جان قبض کر لی۔ ثم یحییکم، پھر حشر کے دن تمہیں اٹھائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ جب اللہ نے ہمیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم جائیں گے عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کو ہم اپنے عرف میں قبر کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، قبر کا عذاب مشہور و معروف ہے، قبر کا ثواب بھی مشہور ہے۔ ہمارے یہاں پہ لٹریچر میں زیادہ تر عذاب قبر ہی چلتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، کام نہیں الٹے چھوڑتے، مرنے سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال قریب آیا تو آپ کی ازواج رونے لگی۔ آپ نے کہا تو کیوں روتی ہو؟ آپ کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو خوشی کا مقام ہے، مجھے میرے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی، اب میں جا کے ملاقات کروں گا۔ تو ہمیں چونکہ زیادہ ڈرایا جاتا ہے، وہی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جس میں ڈر ہو، اور وہاں کی خوشخبریاں نہیں ہمیں ذکر کی جاتی کہ وہاں انعام و کرام بھی ہوں گے۔ اچھا، قبر سے ہمارے یہاں پہ عرف میں وہ مٹی کی ڈھیری مراد لی جاتی ہے کہ جو اس میں جاتا ہے وہی قبر۔ ہندوؤں کی تو قبر نہیں بنتی، ان کو تو وہ جلا دیتے ہیں۔ جب جلا دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ عذاب قبر تو تمہارے لیے، ہماری تو قبر ہے ہی نہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر جل جائے، یہ سمندر میں غرق ہو جائے، تو اس کی تو قبر نہ بنی، مچھلیاں کھا گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عالم برزخ، جس کو ہم اپنے عرف میں قبر کہہ دیتے ہیں، عالم برزخ سے مراد ایک خاص جہان ہے۔ اس جہان میں انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اس جہان میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا جسم بھی منتقل ہو جائے، یہ ضروری نہیں، بلکہ اس کی روح منتقل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اگر ہم سوئیں تو خواب میں ہم کبھی مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، کبھی مدینہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، اور ابھی ہمیں سوئے ہوئے 5 منٹ نہیں ہوتے، گھر والے کہتے ہیں اٹھو بھائی فلاں کام کرو۔ 5 منٹ میں آپ ہو کے بھی آ گئے، بعض اوقات تو چند سیکنڈ لگتے ہیں، آنکھ لگی اور بندہ فلاں جگہ سے گھوم کے آ گیا، بھلے ساری دنیا کا چکر لگا کے آ جائے۔ اچھا، اب وقت بھی نہیں لگا اور ہمارے شعور میں چیز موجود ہے، جی ہم گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور جہان بھی ہے۔ ہم چونکہ اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ آئے ہیں، اور جسم محتاج ہے، یہ ویزے کا بھی محتاج ہے، یہ آنے جانے کے لیے کسی چیز کا بھی محتاج ہے، اس کو محتاجیاں ہیں، اس کو پریشانیاں ہیں، روح کو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ کہیے روح تو میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے۔ اس کا امر کیا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے، اگر اس نے بتانا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور ارشاد فرماتا، اتنا کہا یہ رب کا امر ہے۔ اچھا، وہ جو عالم برزخ ہے، اس عالم برزخ کا مطلب ہے ایک ایسا جہان جو اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان ہے، یعنی وہ وقت جو گزارنا ہے جب تک کہ حشر قائم نہیں ہو جاتا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگ قبر کا، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، حقیقی بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی عذاب و ثواب قبر کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس پہ روایات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر فرمایا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا۔ هو الذی، وہی ہے، ہوا وہ، کون؟ پروردگار، الذی، جس نے، خلقا، اس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہ بات قابل توجہ، کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔
تو جب ہمارے لیے بنایا تو اللہ نے کوئی حرام شے تو نہیں ہمارے لیے بنائی، اللہ نے فخریہ طور پہ کہا ہے حضرت انسان جو کچھ بھی ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحہ، چیزوں میں اصل اباحت ہوتی۔ اباحت کا مطلب ہے اگر کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ جتنی چیزیں ہیں اس میں اصل کیا ہے؟ اباحت۔ لفظ یاد کر لیں، میرے ساتھ بولیے، کیا ہے اصل؟ اباحت کا مطلب ہے کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت پہ کوئی دلیل آئے۔ ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، لیکن اگر اس کی حرمت پہ کوئی دلیل آ جائے تو وہ حرام ہے، ادروائز وہ جائز ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لیں، عبادات کے حوالے سے دیکھ لیں، دنیاوی استعمال کی چیزیں آپ دیکھ لیں۔ آج کل گاڑیاں ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھی، اب گاڑی پہ سفر کریں، جہاز پہ کریں، یا آپ ایئر کنڈیشن استعمال کریں، اب یہ استعمال کریں، کیمرے استعمال کریں، لوگ کہیں گے جی حرام ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اصل ہے اباحت، ان کو استعمال کر لو تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور اگر وہ اچھی چیز ہو، بہتر چیز ہو، جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود ہو، وہ کر لی جائے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ حرام کب ہوگی؟ جب حرمت پہ دلیل ہو۔ اچھا، جب یہ ہم نے اصول پڑھ لیا تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چیزوں میں اصل کیا ہے؟ اباحت۔ اذان سے پہلے بعض مساجد میں اور بعض مساجد میں اذان کے بعد درود شریف ہوتا ہے، بعض میں نہیں بھی ہوتا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں۔ تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل ہے اباحت، پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ اگر پڑھو گے تو ثواب اللہ ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں درود پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ کسی چیز کو فرض قرار دے دینا یا فرض سمجھ لینا یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کبھی اذان ہوئی اور مؤذن نے اللہ اکبر سے آغاز کر دیا تو چند لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو اج صلاۃ کیوں نہیں پڑھی؟ یعنی تم نے فرض سمجھ لیا ہے، اگر فرض سمجھا ہے تو گناہ گار ہے، اس لیے کہ فرض نہیں ہے۔ یہ استحبابی امر ہے، سرکار کی ذات پہ جب مرضی درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، کسی نے نہیں روکا۔ اچھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل یہی اصل ہے، کیا؟ کہ ہر چیز میں اصل اباحت، جائز ہے۔ اگر آپ دعا مانگ لیں تو کیا کسی نے منع کیا ہے جی جنازے سے پہلے نہیں مانگ سکتے، بعد میں مانگنی ہے، بعد میں نہیں مانگ سکتے اگلے دن مانگنی ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی اس کو فرض سمجھتا ہے یا اس کو واجب سمجھتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے، فرض نہیں ہے۔ جو چیز جہاں پر ہے، جس کیٹیگری میں، اس کو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اچھا، ہم میلاد شریف مناتے ہیں، 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے بزرگوں کی تحقیق کے مطابق سرکار پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یار دوست اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کوئی دلیل تو دیجئے۔ اصل کیا ہے؟ اباحت، جائز ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، اصل ہے اباحت۔ لیکن قرآن میں کیا حکم ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب اللہ کا فضل اور رحمت آئے تو خوشی مناؤ۔ خوشی کہتے کس کو ہے؟ خوشی ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، بندہ اندر ہی بیٹھا خوش ہوتا رہے۔ اچھا، اب اس کے کچھ طریقے بن گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جھنڈے لگائیں، بعض لوگ کہتے ہیں جلوس نکالیں۔ یہ جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، کوئی بھی کام کرنا جو کہ خوشی کو ظاہر کرنے والا ہو، اگر وہ شریعت کے متصادم ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریعت اس سے روکتی نہیں ہے تو کر لینا چاہیے۔ لیکن اس پہ شدت کرنا، جنہیں چنڈے نہیں لائے لائے وہ سنی کوئی نہیں، جس نے جلوس نہیں نکالا وہ سنی کوئی نہیں، جس نے یہ کام نہیں کیا وہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ یہ شدت اختیار کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصول سے نابلد۔ آپ دیکھیں نا کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے پھرتے ہیں، یار اعتراض کیوں ہے؟ اگر تو اس پہ حرمت کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو۔
اب حرمت کی چیزیں سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی چیزیں حرام ہیں؟ قرآن شریف میں کچھ چیزیں سرکار نے ارشاد فرما دی. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر وحی کی ہے اس کے مطابق میتہ مردار یہ حرام ہے. تو جب نص آ گئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو وہ حرام ہو گئی. جس پہ دلیل نہ آئی، نص نہ آئی، وہ حرام نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا میتہ یعنی مردار، ودم اور دم مسفوح بہتا ہوا خون یہ حرام ہے. مطلق خون نہیں، اس لیے کہ کلیجی بھی تو خون ہی ہے نا، تو وہ نہیں، بہتا ہوا خون یہ حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ شے جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے. اب اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینے سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے وقت، کھاتے وقت، لیکن اس وقت کیا کرتے تھے؟ ان کے بت ہوتے تھے صاحبہ، وسیلہ، حام، تو ان کا نام لے کے ذبح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی معبود برحق ہے. اچھا آج کے دور میں اس حوالے سے بھی ذرا سختی آ گئی. 11ویں شریف اگر کوئی منعقد کرتا ہے، کرواتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی وما اہل بہ لغیر اللہ، کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کھانا کھاتے وقت، کھانا بناتے وقت یا اس جانور کو ذبح کرتے وقت یہ کہے بسم شیخ عبد القادر جیلانی، کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے ذبح کرتا ہوں. ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں کرتا. اور اگر کوئی ایسا تصور کرے تو وہ کافر ہے. اگر کوئی ایسا کرے وہ بھی کافر ہے، یاد رہے. بلکہ ہوتا کیا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور، اللہ کے نام پہ پکایا گیا، اللہ کا نام لے کے کھایا گیا، اس کا ثواب شیخ عبد القادر کو پہنچا دیا گیا رضی اللہ عنہ. اس کا ثواب حضرت خواجہ جی کو دے دیا گیا، اس کا خواب حضرت بابا جی کو پہنچا دیا گیا، اس کا ثواب اپنے والدین کو دے دیا. تو یہ جائز ہے. ہمارے چچا جی حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی اور مجھے اس کا صدر بنا دیا گیا. اس میں سارے مکاتب فکر تھے. کوئٹہ میں ایک پروگرام ہوا، تو پروگرام کے میزبان تھے جناب اجمل قادری صاحب لاہور کے. یہ دیوبند مکتب فکر کے تھے، یہ اہل حدیث مکتب فکر کے، یہ میزبان تھے. تو جب ہم ہوٹل میں داخل ہونے لگے تو میں نے کہا ہاں بھئی مینیو کا سناؤ. وہ کہنے لگے کہ آج تو لنگر قادریہ ہوگا. وہ جو دوسرے مکتب فکر کے تھے اور یہ بریلوی مکتب فکر کہتے جی آج تو لنگر قادریہ ہوگا. کہتے میں ہنس پڑا، خاموش ہو گیا. خیر انہوں نے کھانا سرو کیا تو میزبان ہونے کی حیثیت سے وہ سب کی ٹیبل پہ آتے اور پوچھتے بھی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کھانا کیسا ہے. ہمارے ٹیبل پہ آئے، کہا جی پروفیسر صاحب کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کھانا کیسا ہے. میں نے کہا جی بڑا اچھا ہے، لیکن وہ آپ نے ایک بات مجھے بتائی تھی جب میں آ رہا تھا کہ لنگر قادریہ ہے. اب وہ ساری مکاتب فکر کے علماء بیٹھے تو میزبان ہے. میں نے کہا آپ نے جب میں آ رہا تھا مجھے کہا یہ لنگر قادریہ ہے، کہ یہ بات درست ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یہ لنگر قادریہ. تو میں نے کہا اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے. وہ کہتے جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا اسی کو تو ہم 11ویں کہتے ہیں. کہتے جی اس کے لیے 11 تاریخ کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے کہا جی 11 تاریخ کا ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے. کہتے جی ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ 11 تاریخ ہو اور یہ لوازمات ہو پھر 11ویں ہوتی. اچھا اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ احباب ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے بھی بٹھانا مناسب نہیں سمجھا. ہم نے کبھی ان کو بد مذہب کہنا شروع کر دیا، کبھی ہم نے بد عقیدہ کہنا شروع کر دیا، کبھی یہ فلاں ٹائٹل ہم نے دے کے جو صلح کی بات کرے اس کو کہتے ہیں صلح کلیت والا ہے. یعنی اس کو آپ نے نہ ان کو بٹھایا نہ خود بیٹھے. اور حقیقی بات دوستو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری غلط فہمی ہے، بہت زیادہ غلط فہمی. اللہ ماشاءاللہ بعض ہیں جو بہت ہی پرلے درجے کے ہو گئے ہیں. اصل ہے غلط فہمیاں. کبھی آئیں تو صحیح، بیٹھے تو صحیح. حاضر و ناظر کی بات ہو تو کہتے جی شرک کر رہے ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہے. اختیارات مصطفیٰ کی بات ہو کہتے جی شرک کر رہے ہیں. اور علم غیب کی بات ہو جی شرک کر رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہم سے سمجھتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح کے یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صاحب کہتے ہیں جی یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والے ہیں. ہے کسی کا عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ سوال ہے نہیں. تو ایسے ہی ہمارے منڈتے جانا تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے بھائی.
فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے اس پہ مقدمہ کرو، اس کو پکڑو جا کے اللہ کے بندے، جو پبلشر ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم نے تو اللہ معاف کرے آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ہمیں یہ کلمہ پڑھایا ہو۔ ہمیں گھٹی میں اذان دی گئی، سرکار کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، اور آج تک یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمیں نہیں خبر کہ یہ کون پڑھا کے چلا گیا جو آج ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا جی سرکار حاضر و ناظر ہے، تو کیا اس طرح حاضر ناظر ہے جس طرح اللہ حاضر ناظر ہے کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو کیا سرکار بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہے حاضر ناظر کا۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج آسمانوں پر ہے، اس کی روشنی پوری دنیا میں ہے، جہان میں ہے، کائنات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس مدینہ شریف میں حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، اور جو مٹی سرکار کے جسم اقدس کے ساتھ مس ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ سرکار کا جسم مبارک وہاں پر ہے، سرکار اپنے علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ حاضر ناظر کا دوستو مطلب ہے۔ اور اللہ حاضر ناظر کس طرح ہے؟ اللہ ہر وقت ہر جگہ جیسے اس کی شان ہے وہ موجود۔ تو جب بیٹھتے ہیں اس وقت پھر تنقیح ہوتی ہے، اس وقت توضیح ہوتی ہے کہ یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے، اس بارے میں آپ کا اصل نظریہ ہے کیا؟ یہ ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے بنایا وہ ہمارے لیے وہ مباح ہے، اگر اس کے بارے وضاحت کر دی گئی یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے، ادروائز ہر چیز حلال ہے، جائز ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا۔ اب استوا اس کا اردو میں متبادل کریں گے تو معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ پھر آسمان پہ کیا کھڑا ہو گیا، آسمان کی طرف چلا گیا؟ نہیں، اردو میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، لہذا ثم استوا، استوا استوائی ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا یعنی قصد فرمایا۔ فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان کا مطلب اور مدعا کیا ہے یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف استوا کیا، یہ متشابہات میں سے کیسے کیا، کس طرح کیا، کیفیت کیا ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک 7 آسمان بنائے، یہ علم حیت کا موضوع ہے، وہ اس حوالے سے بہتر گفتگو کرتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو، قرآن میں جب بھی آئے گا نا اس سے پہلے اذکر ہوگا، یہ محذوف ہے، اور یاد کرو۔ قال ربک، جب آپ کے رب نے کہا، للملائکہ، فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، نائب۔ قالو، وہ بولے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، من یفسد فیہا، ایسے کو نائب جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، فرشتوں سے اجازت نہیں لی، فرشتوں کو ایک خبر سنائی کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ تو وہ بناتا ہے جس کو خلیفہ کی ضرورت ہوتی، یعنی وزیر اعظم کا نائب وزیر اعظم، کہ وزیر اعظم صاحب کہیں دورے پہ تشریف لے جائیں تو پیچھے سے انتظام و انصرام سنبھالے، یا بہت زیادہ کام ہے، اکیلا وزیر اعظم کر نہیں سکتا، بادشاہ اکیلا یہ کام سنبھال نہیں سکتا، تو اس نے عہدے بانٹ دیے، وزیر خارجہ ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر معیشت ہے، اقتصادیات ہے، وزیر توانائی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت تو محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ کہیں دوروں پہ جاتا ہے، وہ تو ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے۔ اور اپنے بارے وہ کیا کہتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔
نہ اس کو نیند آئے نہ اس کو اونگ آئے، سب کچھ اسی کا ہے، وہی انتظام و انصرام سنبھالنے والا ہے، تو اللہ نے پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ ہماری ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ بنایا۔ تو کس طرح کہ اللہ رب العزت تو انتہا درجے کی تقدیس ہے، غایت تقدیس ہے، پاک ہے، لطیف ہے، مصفہ ہے، اللہ رب العزت جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب غایت درجے کی تقدیس میں ہے اور ہم رذیل لوگ ہیں، ہم ہلکے لوگ ہیں، ہمارے اندر نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں، ہم ڈائریکٹ وہاں سے فیض نہیں لے سکتے۔ یعنی بجلی گھر ہو تو بجلی گھر سے کیا ڈائریکٹ میں تار اپنے گھر میں لے سکتا ہوں؟ ادوان واحد میں اڑا کے رکھ دے، اس لیے کہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو غائب درجے کی تقدیس ہے، جو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مصفہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دینا ہے تو درمیان میں کوئی نائب ہو، جس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہو اور جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نائب بنایا اور خلیفہ اعظم محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنایا۔ یہ ہے خلیفہ کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا کیوں؟ قالوا بولے اتجعل فیہا من یفسد فی الارض، کہ ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پیدا کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ مٹی سے گوندا جا رہا ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی جبلت کو جان لیا کہ یہ تو سرکشی کرنے والی کوئی چیز بنائی جا رہی ہے۔ تو جب اصل کو دیکھا، کہا کہ یہ تو فساد پیدا کرے گا، یہ تو نور سے نہیں پیدا ہوا، یہ تو آگ میں تپایا گیا، یہ تو مٹی سے بنایا گیا، یہ تو پانی کے ساتھ گوندا گیا۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ مولا یہ تو فساد پیدا کرے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مکہ اور طائف کے درمیان میں ان کو رکھا، ان کا پتلا وہاں پہ رکھا۔ تو شیطان زمین پر تھا، وہ جب یہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک پتلا ہے، دیکھو تو صحیح یہ ہے کیا؟ وہ قریب آیا، اندر سے سارا جھانک کے دیکھا تو خالی تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے شک پیدا ہو گیا، اگر تو مجھے اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا تو میں نافرمانی کروں۔ اس نے شروع میں جان لیا۔ اسی طرح امام بغوی ایک حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو آسمانوں میں ٹھہرنے کی جگہ دی اور جنوں کو زمین پر۔ تو جن آپس میں لڑ پڑے، تو پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جن کو بھیجا۔ جو اکیلا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جنی، اور جو کثیر ہوتے ہیں ان کو جن کہتے ہیں۔ ان کو جن اس لیے کہتے ہیں یہ نظر نہیں آتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو جن دکھا دیں گے، ہم آپ کو فلاں چیز دکھا دیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو 2 نمبر عامل، 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں۔ اور اس طرح آج کل یہ ابقری وظائف بڑے چلے ہوئے ہیں، بندہ رات کو بیٹھ کے وظیفے گھڑتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالتا ہے اور صبح لوگوں کی مجلس میں آگے بیان کرتا ہے۔ علمان الحفیظ۔ اسی طرح آج کل یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ گلاس ہے، گلاس میں آپ یہ چیز پڑھیں گے تو صبح پتہ چل جائے گا جادو کیا کس نے۔ یہ جتنی گھروں میں لڑائیاں ڈالنے والے یہ عامل ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی یہ کسی عورت نے تم پہ جادو کیا ہے۔ اچھا وہ کس عورت نے کیا ہے؟ 10,000 اور دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ہی رہتی ہے، تو میرے گھر میں دیورانی رہتی ہے، اسی نے کیا، اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ دیورانی جٹھانی کے علاوہ اور کون ہے؟ یا ساس ہے دیورانی جٹھانی، اور ان کے جھگڑے ہو گئے، اس نے اپنے 20,000 کھڑے کیے اور ان کے لڑائیاں ڈلوا دی۔ تو یہ علم غیب کی باتیں یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ جس کو بتا دے وہ جانتا ہے۔ کہنے لگے تو اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے جن کے گروہ کو بھیجا، انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ کہاں بھگایا؟ ان کو صحراؤں میں بھیج دیا، ان کو پہاڑوں میں بھجوا دیا، اور پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو آباد کیا۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بولے کیسے کو نائب کرے گا
تو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیہ کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تجھے سراہتے ہیں۔ سبح یسبح کا مطلب ہے تسبیح کرنا، تسبیح کہتے ہیں یہ بات ذکر کرنا کہ مولا تو ہر عیب سے پاک ہے، اس کو تسبیح کرنا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک تسبیح جو ہاتھ میں ہوتی ہے سبحہ، اس کے بارے بعض لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑتے ہیں ریاکاری ہے۔ ایک صاحب شعر پڑھ رہے ہیں کہ کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا، ایک شخص نے میسج کیا جو اللہ ہمیں بغیر گنے عطا کر رہا ہے، ہم گن گن کے اس کا نام لے رہے ہیں۔ کوئی بابا بلے شاہ سے منسوب، کوئی حضرت سلطان باؤ سے منسوب غلط اشعار بھیجتا رہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے فلاں تسکی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، اس طرح کر کے کچھ بھجواتے رہتے ہیں۔ اب جو بزرگوں نے جس سینس میں کہا یہ سینس نہیں سمجھتے، تو کیا تسبیح پکڑنا یہ گناہ ہے، یہ ریاکاری ہے؟ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں دیکھے نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے دل میں خیال آئے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا، تو فرمایا گیا شکر ادا کرو اس نے تمہیں بری حالت میں نہیں دیکھ لیا، اس نے تمہیں اسی حالت میں دیکھا کہ تم رب کی بندگی کر رہے ہو۔ اگر بری حالت میں دیکھتا تو تم کیا کرتے؟ اس طرح تسبیح جو پکڑی جاتی ہے یہ کیوں پکڑی جاتی ہے؟ تاکہ یاد رہے میں نے اللہ کا نام لینا، یاد رہے میں نے سرکار کی ذات پہ درود پڑھنا۔ ورنہ آپ تجربہ کر لیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں نہ ہو تو 2-4 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ تسبیح ہاتھ میں ہو تو انسان کو احساس ہوتا ہے جی میں نے کچھ پڑھنا ہے۔ اور پھر گن کے کیوں پڑھتے ہیں؟ گن کے تو ہم 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں، گن کے ہی 4 زور کی پڑھتے ہیں تو بندہ کہ اللہ اتنا دیتا ہے تو اگر فجر میں کھلا ٹائم ہے تو پڑھتے جاؤ جتنی بھی دل کرتا ہے، زور میں بھی جتنی مرضی پڑھ لو، مغرب میں جتنی مرضی پڑھ لو۔ مغرب میں 3 ہے، 4 پڑھیں گے تو نماز باطل ہے، 2 پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا سرکار نے جو میری ذات میں گن کے 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں محل نہیں دیکھ لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت ہے، جنت میں ایک تالا ہے، مثال کے طور پہ تالے کے لیے چابی ہے، اس چابی کے یا تو 4 دندانے ہوں گے یا 5 ہوں گے یا 100 ہوں گے، اگر ایک دندانہ بھی اوپر نیچے ہوا تو وہ دروازہ وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اس وجہ سے گنتی بڑی ضروری، عدد بہت ضروری۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تجھے سراہتے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي، یہ تمام بحمدک یعنی حمد کرنا، نقدس حمد کا ہم نے الحمد میں ذکر کر دیا، تقدیس اللہ کی پاکی بیان کرنا، مولا ہم کافی نہیں ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ آدم کا لفظی مطلب ہے گندم گوں، گندمی رنگت والا، اس کو آدم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب تخلیق کیا تو آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، کلھا، تمام کے، ثم، پھر عارضہم علی الملائکہ، سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا، تو بولے، سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا۔ سوال پیدا ہوا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، کس چیز کے نام سکھائے؟ بعض مفسرین نے کہا اللہ نے انہیں ہر زبان سکھا دی، بعض نے کہا جتنی اشیاء تھی اللہ نے ان کے نام سکھا دی، کچھ نے کچھ تفسیر کی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اللہ نے اسماء الہیہ سکھائے، اجمالی طور پہ اپنے جملہ نام سکھائے، اور ہر اچھا نام یہ اللہ کا نام ہے، تو اجمالی طور پہ اللہ نے وہ نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے کہ ذرا بتاؤ، تو کہنے لگے مولا تجھے معلوم ہے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا ہمیں تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا۔ قال یا آدم، کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ فلما انبأہم، جب آدم نے
انہیں بتا دیے بھی اسمائہم سب کے نام، قالا فرمایا الم اقل لکم میں نے کہتا تھا انی اعلم کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں، غیب چیزیں، واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ظاہراً مطلب یہ ہے فرشتوں نے ظاہر کیا اور چھپاتے کیا تھے کہ ہم بہتر ہیں، ہمیں خلیفہ بنایا جائے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو، یہ پھر یہاں پہ اذ ہے، اس سے پہلے اذکر ہے، اور یاد کرو قلنا جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا اس نے، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہاں سے انشاءاللہ تعالی کل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کس کے ذہن میں کچھ سوال ہو